الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے. اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ گھر والوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. یہ زندگی اللہ نے بڑی انمول اور قیمتی عطا فرمائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بیوی اگر وفادار مل جائے، خوبصورت مل جائے، نیک سیرت مل جائے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا. بیوی کو شوہر اچھا مل گیا، وفادار مل گیا، سنبھالنے والا مل گیا، بیوی اس کی قدر نہیں کرے. جو چیز اور جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ہمیں اس کی کبھی قدر نہیں ہوتی. ہم دوسروں کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اپنے شوہر کی کتنی خدمت کرتی ہے، کتنی وفادار ہے. اور بیوی دوسرے کے شوہر کو دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، گھومنے بھی برابر لے جاتا ہے، اچھی اچھی ہوٹلوں میں کھلاتا بھی ہے. تو انسان کبھی اپنی چیزوں کی قدر نہیں کرتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اسے قدر نہیں ہے، اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر ہوتی ہے. تو نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں. یہ زندگی قیمتی، یہ جوانی قیمتی، زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے. لیکن اس زندگی کو پھر اچھے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، نیکیوں میں
عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرو، ورنہ اپنی مرضی کی زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، من مانی کہتے ہیں اس کو، اپنی چاہت کی زندگی جانور بھی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے، لیکن حقیقت میں کامیاب زندگی اس کی ہے کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آؤ نماز کی طرف، سب کام چھوڑ دیں، اب اس میں کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی تعبیر نہیں چلے کہ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سردی ہے، زکام ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے ہم بنا لیتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اللہ نے بندوں پر نمازیں فرض کی ہے اوقات مقررہ میں۔ یہ نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں، اگر معاف ہوتی تو جناب رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں زندگی کے آخری لمحات، آخری دن اور چل بھی نہیں سکتے تو آپ پر نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ ہے کوئی ہم میں سے کسی کو ایسی بیماری کہ جو چل بھی نہیں سکتا ہوتا؟ ماشاءاللہ اچھا چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، گھومتا ہے، بیٹھتا ہے، دوستوں کی مجلسیں لگاتا ہے اور نماز کے وقت بہانے بنا لیتا ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ کبھی کسی کا بعد آیا نہیں ہے کہ ہمارا آئے گا، کپڑے تھوڑے میلے ہیں، گندے ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی جوان سے کہا جائے کہ چل ذرا فلاں جگہ پکنک پہ جانا ہے، شادی میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، پروگرام پہ جانا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ 5 منٹ مجھے، ابھی یوں گیا، کپڑے چینج کیے، تیار ہو گیا تھا، اس کے لیے تیار 5 منٹ میں جلدی سے کپڑے چینج کرے گا، سوٹ بوٹ میں آئے گا، خوشبو لگائے گا، بال سامان کے تیار، چلا جائے۔ اور جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، آئیے نماز کے لیے، کپڑا ذرا ہارا نہیں کرنا سے نوانو بھی باقی سے وہاں بہانے بنائے گا، کپڑے خراب ہیں، غسل بھی کرنا ہے، اور جب کسی پروگرام میں لے جائیں گے تو 5 منٹ میں تیار ہو گیا تو یہاں کہنا چاہیے کہ ٹھہریے، مجھے 5 منٹ کا وقت نہیں دیے، یوں گھر گیا، تیار ہو کر کپڑے بدل کر وضو کر کے میں مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اصل میں دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے بہانے بناتا ہے۔ لیلا مجنوں کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے؟ لیلا اور مجنوں، مجنوں کسے کہتے ہیں کہ جو کسی کی محبت میں حد درجے گر گیا ہو، یعنی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اسے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، بس وہی لیلا۔ نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے،
اس کے ذہن میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ہی تصویر ہے لیلا کی۔ اب لیلا جب نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی بہت دنیا کی حسین جمیل خوبصورت عورت ہو، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ لیلا جو تھی وہ انتہائی بدصورت کالی کلوٹی تھی۔ لیلا یہ لیلن سے ہے، اور عربی میں لیلن رات کو کہتے ہیں۔ رات کیسی کالی ہوتی ہے؟ ایسی وہ کالی کلوٹی تھی۔ لوگ سمجھاتے تھے مجنوں کو، یہ تو اتنا دیوانہ کیوں ہو گیا اس کے پیچھے، یہ تو کالی کلوٹی ہے، بدصورت ہے۔ تو وہ جواب کیا دیتا تھا مجنوں؟ کہتا تھا کہ تم نے اسے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ذرا میری نگاہیں لگا کر دیکھو کہ میری نظروں میں لیلا کتنی خوبصورت ہے۔ یہ انتہائی درجے کا عشق کہتے ہیں۔ وہ عشق ہمیں اللہ کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ جب یہ محبت آ جاتی ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، دنیا کی کوئی چیز ہمیں خوبصورت معلوم نہیں ہوتی۔ پھر نمازوں میں آنا ہمارے لیے آسان۔ اللہ کا منادی جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے آؤ نماز کے لیے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کے لیے، اس کے قدم فوراً نماز کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ کے دربار کی طرف اٹھتے ہیں، مسجدوں کی طرف آنا اور چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے منادی نے دعوت دے دی، آؤ اللہ کی محبت کی طرف آؤ۔ آج پتہ چلے گا کسے کتنی محبت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں 2 دن کے مسلمان نہیں بننا ہے۔ 2 دن تراویح پڑھی غائب ہو گئے، 2 دن قرآن اٹھایا ختم، نہیں 2 دن کا مسلمان نہیں۔ ہمیں ایسا پکا مسلمان بننا ہے، آنے والا رمضان ہماری زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا۔ ہم اتنی عبادت کریں گے، اللہ کو اتنا راضی کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ کے یہاں ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ یہ محبت ہے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے دن تراویح میں اتنا بڑا مجمع کہ صف میں کھڑے ہونے کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ بھئی جماعت کھانا فل ہو گیا، صحن میں چلے جاؤ، صحن بھی فل ہو گئی، نیچے چلے جاؤ۔ دوسرے دن 2 صف کم ہوئی، تیسرے دن تیسری صف کم ہوئی، یہاں تک کہ 5 تراویح ہوتی ہے تو جماعت کھانا بھی آدھا خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ حقیقی محبت پیدا کرو، اللہ کے ساتھ سچا عشق پیدا کرو۔ جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے نمازوں میں کھڑے ہونا آسان، نمازوں میں آنا آسان، تراویح کی 30 رکعت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رمضان میں اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنا، روزے کی عبادت کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رمضان ہے، اور رمضان میں ہمارے جوان یہی چوراہے پر، چائے کی ٹپڑی پر، چھوٹی چھوٹی ہوٹلوں میں بیٹھ کر آرام سے چائے پی رہے، بیڑی سگریٹ پی رہے۔ اللہ یعوذ باللہ، الامان والحفیظ۔ اتنے بے غیرت انسان ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود کھلے عام اللہ سے بغاوت کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، کھلے عام کھانا پینا ہو رہا ہے، چوراہے پر بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر، ٹپری پر بیٹھ کر، کہیں اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جن کی ٹپریاں ہیں، ہوٹلیں ہیں،
انتظام اس طرح سے رکھا جائے کہ رمضان کا ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے رمضان کا ایک مہینہ دن کے وقت میں اپنے ہوٹلیں بند رکھیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہوٹلیں ہماری بند رہے گی اور اس سے ہمارے رزق میں کمی نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کا رزق رمضان میں بڑھا دیتے ہیں، رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک ہوٹل کا نام لیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ہم نے سالہ سال سے دیکھا یہ نوساری لیبرٹی ہوٹل ہے، بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں کے اکثر لوگ وہی کھانا پینا کھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ رمضان میں اس مہینے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ صبح سحری میں بھی ہوٹل کھلی ہوتی ہے۔ سحری جیسے ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، ان کی ہوٹل بند، پھر وہ افطار کے وقت کھولتے ہیں، دن بھر ان کی ہوٹل بند ہوتی ہے۔ کیوں؟ رمضان ہے۔ کہیں کوئی مسلمان آ کر رمضان کی بے حرمتی نہ کر دے، ہماری ہوٹل میں کھانا نہ کھا لے، کہیں اللہ سے بغاوت کرنے اتر آئے، اس کا ذریعہ کہیں ہم لوگ نہ بن جائے۔ اس لیے وہ رمضان کے احترام میں پورا مہینہ اپنی ہوٹل دن میں بند رکھتے ہیں۔ تو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ غریب ہو گئے؟ یہ رمضان کا احترام ہے۔ جتنا آپ شریعت کا، دین کا احترام کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے رزق میں کئی گنا زیادہ برکتیں ڈالے گا۔ تو جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ہمارے جوان کیا کرتے ہیں، رمضان کا پہلا اشرا، بھائی تراویح تو میں کابل میں پڑھتا ہوں ہے ہر سال 3 پارے میں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، 10 دن میں ختم ہو گیا، پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا؟ قرآن تو میں نے بتا دیا 10 دن، اب الگ طرح سے پڑھتا رہوں گا، یہ چھٹی پڑھتے بھی نہیں ہے ہمارے لوگ۔ نہیں، رمضان میں قرآن کریم کا تراویح میں پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں 10 دن میں ختم کر دیا، اب پورا رمضان آرام کرو۔ آپ چاہے روزانہ 1.25 پارہ تراویح پڑھیں گے، لیکن پابندی کے ساتھ اخیر تک پڑھنی ہے ہمیں نماز، تراویح کی نماز۔ اور بعض لوگ کیا ہے، مسجدیں بدلتے رہتے ہیں، آج یہ مسجد میں پڑھ لی، کل دوسری مسجد میں پڑھ لی، پرسوں تیسری مسجد میں پڑھ لی۔ ارے بھائی، یہ کوئی اسٹارٹر تھوڑی ہے، یہ کوئی ذائقہ اور ڈش کھانے پینے کی تھوڑی ہے، پوچھتے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو بتے ذرا چیزیں ہمیں معلوم ہے کون بھی اوپر ہے، کون کیسا پڑھ رہا ہے۔ ارے بھائی، ایک ہی جگہ پر مستقل آپ پہلے رمضان سے آخری رمضان تک تراویح پڑھی، اس کا اہتمام ہے، اور اس میں بھی زیادہ حق بنتا ہے اپنی مسجد کا، جو ہماری لوکل مسجد ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہے، اس میں ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اب بعض لوگ رہتے ہیں گاؤں میں اور تراویح پڑھنے 4 رستے والی مسجد میں آتے ہیں، رہتے ہیں 4 رستے پر اور گاؤں میں تراویح کے لیے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کرو۔ اور دوسری ایک ہماری کمزوری کہ بھائی 5 منٹ 10 منٹ تراویح کا جلدی ہوتی ہے، بڑی مسجد میں بہت جلدی ہے وہاں جانے کا، 4 رستے میں بہت جلدی ہے وہاں جانے، یہ 5 منٹ 10 منٹ کے آپ کے لیے مشکل ہے تراویح میں کھڑا رہنا۔ دیکھیے علماء نے ایک بات لکھی ہے، نماز میں نہ آنے والوں کے لیے، تراویح میں نہ آنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، کان کھول کر سن لے، جب تیرے قدم، یہ تیرے پیر تجھے نمازوں کے وقت اللہ کے گھر تک لے کر نہیں جا سکتے، وہ پیر سے یہ مت سمجھنا کہ وہ تجھے کوئی صراط پار کروائے۔ جو ہمارے قدم ہمیں مسجد میں نہیں لائیں گے، ان قدموں سے ہم کوئی صراط پار نہیں کر سکتے، یہ غلط فہمی دور کر دینا ہے۔ اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی حیلہ نہیں چلے گا، نمازوں کے وقت نمازوں میں آنا ہے، تراویح کے وقت ہمیں تراویح پڑھنی ہے، دن کا روزہ ہے تو وہ روزہ رکھنا ہے،
اور اللہ نے موقع دیا خوب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل ہر سال قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. اس لیے جتنی ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, اللہ سے لو لگاؤ. اور محبت کی کمی ہے, اللہ کے ساتھ محبت اور عشق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.